بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مسائل سے وہ ناواقف ہیں، ضروری مسائل سے وہ دور ہیں، جس کے بغیر نماز ادھوری ہے، جیسا کہ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات۔ جب تک یہ چیزیں نماز میں ہم اور آپ ادا نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، تب تک ہماری نماز نامکمل ہے۔ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں، اگر کوئی ایک چیز بھی جان کر یا بھول کر چھوڑ دیا جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، پھر سے نماز دہرانا ضروری ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر ادا کیے جانے کی وجہ سے داخل فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں کل 7 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قیرت، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قائد آخرہ، ساتواں خروج بے سنائی۔ حقیقتاً یہ شرائط سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے اور وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نیت باندھنے کے بعد، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اگر کسی نے صرف ہاتھ باندھ لیا اور اللہ اکبر نہیں کہا، کیونکہ تکبیر فرض ہے، تحریمہ بھی فرض ہے۔ پہلے 2 چیز سمجھیں آپ کہ نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر میں شمار ہے، اور تحریمہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھنا یہ تحریمہ میں شمار ہے۔ تو دونوں ملا کر کیا ہو گیا؟ تکبیر تحریمہ۔ اگر کسی نے اس دونوں چیز کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط چھوٹ جائے تو بھی نماز نامکمل ہے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا اور پھر کھڑا ہو گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنے کا حکم ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہا پھر بیٹھ گیا تو اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، بیٹھ کر وہ تکبیر تحریمہ بھی کہا اور پوری نماز بیٹھ کر ادا کی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز فرض ہے، چاہے آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، سو کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، جب تک ہوش و حواس میں ہیں آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ در مختار اور بہار شریعت میں ہے۔
بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں یا کوئی مقتدی آنے والا آنے میں ہوا کرتا ہے، یعنی امام صاحب رکوع میں ہے اور کوئی آ رہا ہوا کرتا ہے، تو اتنے میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی نیت باندھ کر امام صاحب کے رکوع میں شامل ہو جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، نیت باندھتے باندھتے اللہ اکبر کہتے کہتے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھنا، اس طرح سے نماز میں شامل ہونا، یہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، بلکہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، پہلے آپ کو کھڑے ہونا ہے، پھر تکبیر تحریمہ نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ کو جو ہے رکوع میں جانا ہے، لیکن آپ نے جو ہے تکبیر تحریمہ اور اللہ اکبر کہتے کہتے جو ہے آپ رکوع میں شامل ہو گئے، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ اور فتاوی رضویہ میں بھی ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 میں لکھا ہے، نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کہا، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہا، پھر جو ہے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، یعنی گونگا ہو اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی جو ہے گونگا ہے، اس کی زبان نہیں کھلتی ہے، تو وہ دل میں ارادہ کر لے اور ساری نماز میں دل کا ارادہ وہ کر لے اور ارادے سے جو ہے نماز مکمل کرے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ چند مسائل ہیں نماز کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آپ کو بھرپور اور تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔